अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सैयद रिज़वाना हैं? जी हाँ। अच्छा तो वो आपका यूट्यूब चैनल है। जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मुझे आपसे एक सवाल करना था। जी आप ज़रूर पूछें। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। हर तरह के रिश्ते के बारे में आप बहुत खूबसूरती से बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक शिकायत है। जी, कौन सी शिकायत है? यही कि आपने हर रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन शौहर और बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ उसके बारे में भी बताइए। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना ख़ास होता है उतना पाक भी होता है, जितना मज़बूत होता है उतना नाजुक भी होता है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उसके बाद उनके बाएं पसली से बीवी हव्वा को पैदा किया। ना अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर से बीवी हव्वा को पैदा किया, ना पैर के नीचे से। इसका ये मतलब है कि ना बीवी का दर्जा सर के ऊपर है, ना पैर के नीचे, बल्कि बराबरी का है। शौहर के हुकूक तो इतने हैं कि अगर शौहर के जिस्म पे ज़ख़म हो चुका है और बीवी उसे ज़बान से चाट भी लेगी तो भी उसके हुकूक अदा नहीं होंगे। इसी तरह से बीवी के भी हुकूक हैं कि चाहे आपकी बीवी जैसी भी हो, लेकिन आप उसकी ऐसी तारीफ़ करें कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत है। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से भी उसे इकरार करें कि हाँ रियल में आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है। जब वो नाराज़ हो जाए तो आप उसे मनाएं, उसको अपने हाथों से खाना खिलाएं, उसके काम में उसकी हेल्प करें। ये नहीं सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी बात किसी को सजदा का हुक्म होता तो वो शौहर को होता। शौहर मिजाजी खुदा होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कभी भी मैं या हम नहीं आना चाहिए, हमेशा हमारा आना चाहिए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, वो दोनों एक दूसरे के ओढ़ना बिछौना है, जिनसे कोई पर्दा नहीं। ये रिश्ता भरोसे, इज़्ज़त, मोहब्बत से बना हुआ है। भरोसा तो इतना होना चाहिए कि अगर कोई भी आपको कुछ आकर बोल दे, या आप अपनी बीवी या मियाँ को किसी के साथ आप देख लें तो फ़ौरन बवाल करना शुरू ना कर दें। हो सकता कोई वजह होगा, पहले आप उनसे पूरी डिटेल पूछें या दिल में उस बात को लेकर बैठे नहीं रहें। जो भी हो आमने सामने बात कर लें। कभी भी इस रिश्ते में ये ना करें मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इतने अच्छे हैं। हमेशा ये करें ये हमारा है, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी इज़्ज़त, हमारे रिश्तेदार, हमारी मोहब्बत। अगर कभी आपस में नाइत्तेफाकी हो भी जाए तो किसी को तीसरे को बीच में नहीं लाना है। जो भी आप लोग आपस में ही निपट लें। तीसरे जो आते हैं वो गर्मी की धूप की तरह या जाड़े के ठंडे की तरह आपके रिश्ते को बिखेर के चले जाएंगे। कोई भी औरत अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आती है सिर्फ़ आपकी मोहब्बत के लिए और आपकी इज़्ज़त के लिए कि आप उसकी इज़्ज़त करें। अरे वो किसी से कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है कि वो सारा दिन जो काम करे, कम से कम एक बार आप उसकी तारीफ़ कर दें कि हाँ तुमने मेरे घर को बड़ा अच्छा बार आप उसकी तारीफ़ कर दें कि हाँ तुमने मेरे घर को बड़ा अच्छे से संभाल रखा है। या कभी वो मेकअप करे तो आप उसकी तारीफ़ करें कि माशाल्लाह तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। कभी उसे सरप्राइज़ गिफ्ट ला कर दे दें। अगर वो कभी बीमार पड़ जाए तो ये ना कहें दवा खा लो तुम ठीक हो जाओगी, बल्कि उसे थोड़ी देर उसके पास बैठ जाएं, थोड़ा उसका सर दबा दें या उसे चाय बना कर दे दें, तो वो तो 99% ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। मियाँ हो या बीवी हो, दोनों सिर्फ़ एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत और इज़्ज़त चाहते हैं और कुछ नहीं। और दोनों एक दूसरे का साथ दें, चाहे वो पल खुशी के हों या गम के हों। ये नहीं कि थोड़ा बुरा वक्त आया नहीं कि बस मियाँ को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिए, या बीवी थोड़ी बीमार पड़ी या कुछ भी हुआ तो आप उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। अगर आपको अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी करना है
تو پہلے ایک بار اس سے پوچھ لیں کہ اس کی خواہش ہے یا نہیں ہے۔ اب بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ ہر دن ٹال مٹول نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے شوہر کہاں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں کھانا نہیں ملتا ہے تو ہی انسان باہر دیکھتا ہے، تو ہی انسان ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں جاتا ہے۔ جب گھر میں ملے گا تو لوگ باہر کیوں جائیں گے؟ جیسے ہی آپ کے شوہر کا آنے کا وقت ہو، آپ تھوڑا تیار ہو جائیں، لائٹ میک اپ کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، بال وغیرہ جھاڑ لیں۔ لیکن اکثر عورتیں ایک غلطی کر دیتی ہیں کہ باہر جانے کے ٹائم تو خوب تیار ہوتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں آئینہ چھوڑتی ہی نہیں ہیں، لیکن شوہر کے سامنے سوچتی ہیں ارے آپ تو کہیں جانے ہی نہیں، کیوں تیار ہوں؟ اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کتنے بھی نوکر نوکرانی ہیں، جب شوہر آئے تو دروازہ آپ خود ہی کھولیں، کھانا آپ خود ہی کھلائیں۔ یہ نہیں کہ نوکرانی پہ ٹال دیں کہ جاؤ تم کھلا دو یا تم دروازہ کھول دو۔ اور جب آپ دروازہ کھولیں، چاہے کتنا بھی آپ کو ٹینشن ہو، اسمائل کرتے ہوئے کھولیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، اب وہ آپ کو اس طرح سے گندے سندے جیسے تیسے یا منہ بنا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ تھکے ہوئے، دوسرے آپ کو اس حال میں دیکھیں گے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ گھر آتے وقت کچھ اپنی وائف کے پسند کا کچھ لیتے آئیں، یا ان سے ایک بار کال کر لیں کہ ہاں تمہیں کچھ چاہیے، اور کبھی ہفتے میں ایک آدھ بار گھمانے لے جائیں۔ دیکھیں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ایک دوسرے کی خواہش کا خیال رکھیں، اس سے گھر جنت ایسے ہی لگتی ہے۔ اگر گھر میں سکون رہے گا تو بچے بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے۔ شوہر کے پاس جتنا ہے آپ اتنے میں ہی خوش رہیں، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار، بہن یا فرینڈ کا دیکھ کر آپ انہیں آ کے ٹارچر کریں کہ ہاں وہ ایسے گھوم رہی ہے، وہ ایسے شاپنگ کر رہی ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، میرا قسمت پھوٹ گیا، مجھے ایسا مل گیا۔ یہ سب نہ کریں، اس سے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں، بلکہ گھر جہنم بن جائے گا۔ روز کی روز لڑائی، یہ وہ، سارا سکون ختم ہو جائے گا۔ اور جب سکون ختم ہوگا آپس میں دوری ہونے لگے گی، پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی کی بیوی کو دیکھ کر یا اپنی فرینڈ کے یا بھائی کے یا کسی کے آ کے اپنی بیوی کے سامنے تعریف نہیں کریں، نہ تو اس کے کھانا بنانے کا، نہ اس کے اسٹائل کا، نہ اس کی صورت کا، کیونکہ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے، اسی لیے تو رمضان جیسے پاک مہینے میں بھی اللہ پاک نے ان دونوں کو دور نہیں کیا یا کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ ہاں جو بھی کریں، جیسے بھی کریں، وہ آپ کی بیوی ہیں، ہم اگر ان سے پوچھ کر، اور عورت کو بھی یہ چاہیے۔ کچھ عورتوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر کے اندر آئے نہیں کہ ان کو ساری رام کہانی سنانا شروع، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ اور کچھ شوہر بھی ویسے ہوتے ہیں، باہر کا سارا ٹینشن اپنی بیوی پہ نکالتے ہیں، اور یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ چاہے کچھ بھی گھر میں ہو، پہلے کم سے کم انہیں آرام سے پانی پینے دیں، چائے پینے دیں، اس کے بعد موڈ دیکھ کے بات کریں کہ کیسا موڈ ہے، کیسے ان کے ابھی مزاج ہیں۔ اب ایسے شوہر کو بھی چاہیے کہ باہر کا سارا ٹینشن باہر ہی رکھیں، کیونکہ عورت بھی گھر میں سارا دن بیٹھی نہیں رہتی ہے۔ آپ تو بس اٹھے آفس گئے وہاں کیا، عورت کو تو سب کچھ دیکھنا رہتا ہے، گھر بھی، مہمان بھی، اگر ساس سسر انہیں بھی، بچے بھی، صبح کیا بنانا، شام کیا بنانا، دوپہر میں کیا بنانا ہے، یہ سارا ان کے دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ اور اس پہ پھر آپ بھی اگر باہر سے کچھ آ کر بول دیں گے تو وہ ناراض ہوں گی ہی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کے دن کرنے کا ثواب ہے، اور کیسے بھی کریں، اس میں کوئی بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ ہاں ایسے کرنے سے ثواب ہوگا یا ایسے کرنے سے گناہ ہوگا۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھیں کہ چائے ہمیشہ سیدھے کپ میں ہی پی جاتی ہے، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اگر آپ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو ماشاءاللہ سے عمر کے ساتھ ساتھ، شادی پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا پیار اور تر و تازہ لگے گا، محبت اور بڑھتی جائے گی۔ ہر وقت
رشتہ داروں میں نہیں گھسے رہیں. کبھی کبھی آپ دونوں ایک دوسرے کو بھی وقت دیں. یہ نہیں دیکھیں کہ میری شادی کو کتنی عمر ہو گئی ہے یا لوگ کیا کہیں گے کہ دونوں ایک ساتھ. لوگوں کا کیا ہے؟ آپ دونوں لڑیں گے تو صرف لوگ مزہ لیں گے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوریاں بڑھانے لگتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں تھوڑی سی لڑائی ہے. آپ نفل روزہ رکھیں یا نفل نماز پڑھیں، اپنے شوہر سے اجازت لے کر کریں. یہاں تک کہ اگر آپ تہجد بھی پڑھنے جائیں یا شوہر یا بیوی دونوں ایک دوسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ وقت میاں بیوی کا ہوتا ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہی آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے. کچھ میاں بیوی تھوڑی غلطی اور کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے پہ نظر رکھنے کے لیے کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور یہ عادت بہت ہی گھٹیا ہے. ہر وقت ایک دوسرے کے فون میں نہ جھانکیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا. ہمیشہ ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھیں. بھروسہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ آپ لوگوں کی محبت کو کسی کی نظر نہ لگے. اسلام میں مرد اور عورت فریق نہیں بلکہ رفیق ہیں. وہ ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ حبیب ہیں. ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں اور ہر ایک کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی بتا دی گئی ہیں.